الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے اس درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بنات کے بارے میں ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ خدیجہ مکہ مکرمہ کی ایک بہت بڑی معروف تاجر تھی، بڑا اس کا مقام تھا، بڑا اس کا نام تھا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں حضور سے شادی کروں گی۔ اس نے پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا، اور اس نے اپنا سارا مال دولت دھن سب حضور پہ قربان کر دیے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو بڑے اداس تھے۔ تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں آپ اداس ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آج فلاں علاقے میں گیا تھا تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جس غربت میں ہیں، جس تکلیف میں ہیں، ان کو دیکھ کے میرا دل دکھ گیا۔ میں نے کہا کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں ان بیچاروں کو دیتا۔ تو خدیجہ نے عرض کیا کہ حضرت اسی لیے اداس؟ نے کہا میں اسی لیے اداس ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اصل میں ان کو بی بی خدیجہ نے بلایا تھا۔ حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے چھوٹی چھوٹی بوریاں ہوتی تھی، پہلے اسی کے اندر پیسے ہوتے تھے، وہ حضور کے سامنے لا کے ڈھیر کر دی۔ پیسہ اتنا ہو گیا کہ حضور اس میں چھپ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال ہو گئے، سب تمہارا ہے، جہاں چاہو خرچ کرو۔ یعنی اتنی سخاوت تھی سیدہ خدیجہ میں۔ اور اللہ نے جو اولاد دی میرے مدنی پاک کو وہ بھی صرف بی بی خدیجہ سے دی ہے، اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں دو بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں آتا ہے نا طیب طاہر، یہ لقب ہے، یعنی محبت سے حضور طیب کہہ دیتے تھے، خدیجہ طاہر کہہ دیتی تھی، ورنہ نام ان کے جو تھے وہ قاسم اور عبداللہ تھا۔ اسی لیے حضور نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ دو بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں، یہ بھی ساری سیدہ کے بطن سے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ بی بی زینب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ابی العاص سے کر دیا، اور حضور پاک نے رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح جو ہیں وہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ جو ہیں ان کے ساتھ کیے۔ اس وقت تک تو ابھی اسلام اور قرآن آیا نہیں تھا، احکام بھی نہیں تھے، بس جو پہلے کے فیصلے تھے وہی ہوتے تھے۔ ابو لہب کے بیٹے تھے عتیبہ، ان سے آپ نے وہ رشتے کیے۔ لیکن جب حضور نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور آپ نے اسی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سارے قریش کو بلایا کہ یا قریش، یا بنی ہاشم، یا آل عبد المطلب، سب کو بلایا۔ انہوں نے جب آپ کی آواز سنی تو سب آ گئے،
آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تم لوگوں کو بلایا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آپ کے چاچا تھے بہرحال وہ، اس کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اچھا تبا لکا، نعوذ باللہ، تمہارے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا بدبخت، تو نے تو ایک دفعہ کہا ہے نا، اب قیامت تک تیرے ساتھ لگا رہے گا تبا کا لفظ، ہلاکت کا لفظ، بربادی کا لفظ۔ وہ اسی غصے میں آ گیا اور آگے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ حضور کی لڑکیوں کو طلاق دے دو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے صرف، جاؤ اور اللہ کے نبی کو کہہ دو کہ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو طلاق دی ہے۔ عتبہ عتیبہ دونوں آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہمارے باپ کو ذلیل کر دیا ہے، پوری دنیا میں اس کو رسوا کر دیا ہے، ہم تمہاری بیٹیوں سے شادی قائم نہیں رکھ سکتے، ہم طلاق دیتے ہیں۔ اور اس میں سے جو عتیبہ تھا نا، اس نے تو صرف طلاق نہیں دی بلکہ نعوذ باللہ گستاخی بھی کی، طلاق دی اور پھر حضور کی طرف نعوذ باللہ تھوک دیا۔ بہرحال چاند پہ تھوکا ہوا آدمی کے اپنے منہ میں آتا ہے، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن بہرحال توہین تو بڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آئے اور آپ نے بھی وہی دعا کی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت پر اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اس نے آ کے باپ کو بتایا کہ ہم نے ایسے کیا، اس نے کہا تم نے بہرحال یہ تو زیادتی کی، طلاق دینا الگ بات ہے، تھوک ڈالنا الگ بات ہے، تم نے یہ گستاخی کیوں کی؟ اب بہرحال ہوشیار رہو، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے وہ پوری ہوگی۔ ہم اس کو نبی نہیں مانتے لیکن اس کی صداقت کے تو قائل ہیں۔ اب وہ تجارت کے قافلے کے ساتھ نکلا، چونکہ مکے والوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ تجارتی تھی اور کوئی کھیتی باڑی تو نہیں تھی نا، تو ان کے دو قافلے ہوتے تھے، گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ اسی میں اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، شتاء اور صیف کے دو چکر ہیں۔ جب وہ قافلہ تجارت کا جانے لگا، ابو لہب نے سب لوگوں کو جو ساتھ تھے قافلے کے بلا کے کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ دعا لگے گی، لہذا مہربانی کر کے تم میرے بیٹے کی حفاظت کرو، اس پہ پہرا دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ تو جب رات ہو جاتی، سونے کا وقت آتا تو دو تین آدمی پہرے پہ کھڑے رہتے۔ ایک رات انہوں نے یہ کیا کہ اپنا جو سامان تھا نا اس کا ڈھیر بنایا، تھڑا بن گیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا جا کے تم لیٹ جاؤ، نیچے ہم پہرا دیں گے۔ وہ اس کے اوپر جا کے لیٹ گیا، باقی نیچے سو گئے۔ آخر انسان ہے اور پھر کھلا میدان ہو تو ٹھنڈی ہوائیں تو چلتی ہیں، ان کو نیند نے گھیر لیا۔ آدھی رات کے بعد جنگل میں سے ایک شیر آیا، اس نے ایک ایک سوئے ہوئے کا منہ جو ہے نا وہ سونگھنا شروع کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے حضور کے ماننے والوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے، دشمنوں کے بدن سے بھی بدبو آتی ہے۔ وہ اسی بدبو کو تلاش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے بدبو والا جس نے میرے آقا پہ حملہ کیا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، سچی بات ہے
کہ حضور پاک کے جو پسینے میں خوشبو تھی وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. بی بی ام سلیم کے گھر میں حضور سوئے ہوئے تھے چٹائی پر، اور بی بی ام سلیم کپاس سے لے کے حضور کے بدن پہ ایسے ایسے رکھتے رکھتے اور پھر شیشی میں نچوڑ لیتی. آخر حضور کی بھی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا ام سلیم ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضور ہم غریب لوگ ہیں، عطر تو خرید نہیں سکتے، کہاں سے ہم عطر خریدیں؟ تو میں آپ کا پسینہ جمع کر کے شیشی میں رکھ لیتی ہوں، جب کوئی خوشی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کو یہی لگا دیتی ہوں. اور میرے آقا خدا کی قسم جہاں میرے بچے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ یہ عطر کس دکان سے ملا ہے. میں ان کو کیا بتاؤں گی، یہ عطر دکان سے نہیں ملتا، یہ تو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ اکبر. اگر عشق سچا ہو نا، ان لوگوں کو آج بھی خوشبو آتی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخری عمر میں، اب ان کو بھی ہم پکڑ کر حرم لے آتے تھے، پھر پکڑ کے گھر لے جاتے تھے. تو حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بلایا، میں گیا، کہتے تمہیں خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں آ رہی. انہوں نے کہا درود شریف پڑھتے نہیں ہو تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا تم لوگ درود شریف تو پڑھتے نہیں ہو. یہ خوشبو ان کو آتی ہے جن کو درود سے محبت ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیسے؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا کوئی نبی گزرا ہوگا یا کوئی ولی گزرا ہوگا، اس سے یہ خوشبو آ گئی. تو بہرحال وہ شیر جو تھا وہ ایک ایک سوئے ہوئے کو سونگتا رہا. اب اس کو تسلی ہو گئی کہ ان میں کوئی نہیں ہے دشمن. پھر اس نے غور کیا کہ بھی اوپر بھی تو کوئی سویا ہوا ہے نا. تو دور چلا گیا اور وہاں سے آیا، چھلانگ لگائی سیدھا اس کے اوپر اور جا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ کہتے ہیں جو ساتھ تھے کہ اس کے ٹکڑے نہیں گنے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آوازیں نکالتا ہوا خوشی سے کہ میرے نبی میں تیرے دشمن کے ٹکڑے کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو جب وہاں سے بہرحال آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تو پھر ایک بیٹی کا نکاح جو ہے حضور نے حضرت عثمان سے کر دیا، بی بی رقیہ کا نکاح. مکے والوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا. حضور نے حکم دیا کہ سب لوگ جو ہے نا جتنے جا سکتے ہو چپ کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں بادشاہ تو کافر ہے لیکن ہے عادل، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو 12 آدمیوں کا قافلہ تیار ہوا جن میں ایک حضرت عثمان تھے اور ان کی بی بی رقیہ تھی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، آج ایک جوڑا ہمارا بھی ہجرت کر رہا ہے جس میں حضرت عثمان اور رقیہ ہے. اس انبیاء کی بات تازہ کر دی. وہاں گئے، انہوں نے بلایا، ان کو پوچھا حال حوال، ان لوگوں نے بتلایا. انہوں نے کہا آرام سے، تم میرے ملک میں آرام سے رہو، کوئی تمہیں نہیں چھیڑ سکتا. اگر مکے والوں نے آگے میرے ملک میں تمہیں چھیڑا نا، پھر ان میں سے واپس کوئی نہیں جائے گا مکے. کہتے ہیں ہم رہ گئے بڑے آرام سے. 1 مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں. ایک آدمی نے آگے ہمیں بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو سجدے میں، حضور کے پیچھے سجدہ کر رہے تھے. تو صحابہ خوش ہو گئے، کبھی اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو ہم اپنے گھر چلیں، ہم مسافری، آخر مسافری ہے چاہے کتنا آرام کیوں نہ ہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ واپس آ رہے ہیں. بہرحال وہ واپس آئے. جب مکے پہنچے تو دیکھا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ستا رہے ہیں, کوئی مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے پھر 1 مہینہ برداشت کیا. پھر اس کے بعد ایک قافلہ تیار ہوا جس میں 100 آدمی تھا. پہلی دفعہ 12 تھے, اب 100 تھے. تو اس میں بھی حضرت عثمان اور آپ کی بیوی رقیہ جو ہے سفر میں ساتھ تھی. اسی لیے آپ کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اب سیدھا مدینے ہجرت کرو. اب ایمان والوں کی آخری جگہ مدینہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ان الایمان یعرض الی المدینہ, ایمان مدینے کی طرف اس طرح لوٹتا ہے جیسے سام اپنے بل کے لیے لوٹتا ہے. ساری دنیا میں ایمان نہ رہے, مدینے میں رہے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ طاقت رکھتا ہے من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت, کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو کوشش کرے. مانا کوشش کا یہ ہے کہ وہی رہے گا تو موت بھی مدینے میں آئے گی. ہمارے ایک استاذ تھے, ہم ان سے پڑھتے تھے, بہت اللہ کے ولی تھے. تو ہم ان کو عرض کرتے کہ حضرت اب ساری دنیا مکے جا رہی ہے حج میں, آپ نہیں جاتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک عاجز کا اپنے اللہ سے راز ہے, کیوں مجھے تنگ کرتے ہو. اب ہم تو چھوکرے تھے اس وقت, کوئی بڑے تو نہیں تھے, چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے. ہم نے تو پوچھ کے تنگ کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ بیٹا حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ موت مدینے میں آئے اس کی میں شفاعت کروں گا. میں اس ڈر سے نہیں چاہتا کہ میری موت کہیں باہر نہ آ جائے, میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. وہ حج پہ نہیں جاتا کہ میری موت جو ہے مدینے میں آنی چاہیے. کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حج پہ جا رہے ہیں. میں پوچھا کیا بات, کہا مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ حج کر لو. وقت ہے کہ ابھی نہیں مرتے تم. پھر وہ آئے اور حج کر لیا. بہرحال جی یہ ان لوگوں کے قصے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جن کے دلوں میں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم زبانی کلامی تو سارے عاشق ہیں, لیکن دلی عشق جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. جنگ بدر کا موقع آ گیا. حضور جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت عثمان کو بلایا کہ تم نہ جاؤ کیونکہ تمہاری بیوی کو تکلیف ہے, اس کو چیچک ہو گئی تھی. فرمایا کہ تم یہاں رہو, اس کی حفاظت کرو, ہم تمہیں بدر والوں کا حصہ دیں گے باقاعدہ. اللہ کی شان ہے کہ ادھر سے آدمی بدر کے فتح کی خوشخبری لا رہا تھا اور ادھر سے موت کی خبر لا رہا تھا کہ بیوی رقیہ فوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کی قبر پر بھی گئے. کافی دیر حضور بیٹھے رہے اور کہا عثمان ابن مظعون بھی چلا گیا, اب تم بھی چلی گئی اللہ کی طرف. بہرحال موت تو برحق ہے, وہ نہیں ٹل سکتی ہے. اللہ تم لوگوں کو جنت الفردوس کے مقام نصیب فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جو ہے اس طرح فوت ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا. اور فرمایا کہ مجھے جبریل نے آگے کہا ہے کہ عثمان کی شادی کر دو, کیونکہ ما تزوجت من نسائی ولا من بناتی, میں نے خود بھی اپنی شادی کبھی نہیں کی اور اپنی بیٹیوں کی بھی نہیں کی جب تک مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا. یہ اللہ کا حکم تھا, میں نے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں, اور کسی مومن کے گھر میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں. یہ شرف بھی ملا ہے تو حضرت عثمان کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. واللہ اعلم.